بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 16 سے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 15 تک آیات کا ترجمہ کیا اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نیکی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ تعاون کیا کریں اور اس کو آگے پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 16 کا ترجمہ۔ ان رسولوں نے کہا، ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے، بلکہ تم ہاتھ سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ اور ایک شخص شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا، اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے گی اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے۔ پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا۔ اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا، کہنے لگا، کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں۔ وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکا یک وہ سب کے سب بجھ بجھا گئے۔ ایسے بندوں پر افسوس، کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کر دیا، وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے گی، اور ان کے لیے ایک نشانی خشک زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگور کے باغات پیدا کر دیے اور جس میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے۔ وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے نفوس ہوں، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم نے دن کو کھینچ دیتے ہیں تو یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے۔ یہ ہے مقرر کردہ غالب با علم اللہ تعالیٰ کا۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ تو آج ہم نے ترجمہ کیا ہے 16 سے 40 تک آیات کا،
تو اب اس کا مختصر خلاصہ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا چیزیں جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس میں پہلا جو پچھلی آیات میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف رسولوں کو بھیجا لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، اور جب ایک شخص جو ان رسولوں پہ ایمان لے آیا تھا تو وہ دوڑتا ہوا ان لوگوں کی طرف آیا، اس نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ان رسولوں پر تم لوگ ایمان لے آؤ کہ یہ رسول آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتے، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے، تو آپ ان پہ ضرور ایمان لائیے۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ تو اس پہ ایمان نہیں ان پہ لائیں گے، بلکہ رسولوں کو انہوں نے منحوس قرار دیا، کیونکہ ان پہ عذاب جو ہے وہ نازل ہوا تھا، قحط کا عذاب ان کو سمجھانے کی خاطر، لیکن انہوں نے اس کو جو ہے وہ پیغمبروں کی نحوست قرار دیا، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کی نحوست تھی۔ اور پھر جس آدمی نے سمجھانے کی کوشش کی انہوں نے اس کو بھی پتھر مار مار کر شہید کر دیا، اور وہ ایمان والا شخص جو ہے جب اللہ کے ہاں پہنچ گیا تو اس کو جو اللہ نے مقام دیا تو اس وقت اسے پھر خیال آیا کہ کاش میری قوم کو بھی معلوم ہو جاتا کہ اللہ نے میرے ساتھ ایمان لانے کی وجہ سے کیا معاملہ کیا ہے، تو کاش کہ وہ ہدایت پکڑ لیتے، لیکن یہ لوگ جو تھے وہ کسی طرح سے ماننے والے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ کو چھوڑ کر معبود بناتے ہیں، مطلب اس شخص نے ان کو یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر تم ایسوں کو معبود بنا لیتے ہو جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں کوئی نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ایسوں کو کیوں معبود بناتے ہو، تو یقیناً تم لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، اور میری طرح سے میری بات سنو اور سچے دل پر سے ایمان لے آؤ جو کہ رب ہے سب کا، کہ میں تو ایمان لے آیا ہوں تم بھی اس طرح سے لے آؤ۔ تو مطلب کوئی شخص ایمان لائے نہ لائے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کا رب ہے، پوری مخلوق اسی کی ہے، اور وہ سب کو پالنے والا ہے، وہ سب کو رزق دیتا ہے، لیکن جو نہیں مانتا تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عذاب رکھا ہوا ہے، اور جو مانتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ کاش کہ یہ ہے کہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے آنکھیں کھل جائیں۔ یہاں جو ہماری آنکھیں بظاہر کھلی ہوئی ہیں یہ کھلی ہوئی نہیں ہے بلکہ بند ہیں، تو جب بند ہونی ہے اس وقت اصل میں جو ہے آنکھیں کھلنی ہے کہ وہ ساری حقیقت جو یہاں قرآن کے ذریعے سے ہمیں سمجھائی جا رہی ہے اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے وہ آ جانی ہے، ہمیں نظر آ جانا ہے، تو وہ اس وقت آنکھیں کھلنی ہے، لیکن دوبارہ جو ہے وہ موقع نہیں ملنا کہ اس دنیا